کرنل طاہر منصور نے اس ساری جدوجہد کو اس کا حصہ بن کر دیکھا تھا۔ ان کے ذہن میں جو خدشات پل رہے تھے، بعد میں ان کی تصدیق ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ممکنہ ایڈونچر کی صورت میں ان کے جوانوں کو محض قربانیوں کی تاریخ مرتب کرنے ہی کے لیے مختص کر دیا جائے۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مکمل اندھیرا تھا، لیکن ان کی حقیقت شناس نظروں نے آنے والے وقت کو پہلے سے دیکھ لیا تھا۔ میرے خیال سے یہ پوسٹ بالکل غیر محفوظ ہے، دوسروں سے الگ تھلگ۔ ممکنہ حملے کی صورت میں ان تک امداد پہنچنا بھی ممکن نہیں رہے گی۔ انہوں نے طارق پوسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیپٹن افتخار سے کہا۔ کیپٹن افتخار نے اپنے سی او کے اندیشے کو سمجھتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ ریکی پر نکل گئے۔ طارق پوسٹ کے ارد گرد کوئی بھی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں اس کی حفاظت کے لیے ایک اور مورچہ قائم کیا جائے۔ اس جوان مرد کپتان نے ہمت ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ راستے تراش خراش کر انہوں نے بلاخر طارق پوسٹ کے شمال میں غلام جان پوسٹ قائم کر دی۔ طارق پوسٹ کے گرد اگرد 7 راستے نکلتے تھے، جن کی پوزیشن ایسی تھی کہ ان میں کسی بھی ہوائی یا توپ خانے کے حملے کی صورت میں پناہ لی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے گرد اگرد کشمیری مجاہدین نے بھی اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی تھی اور قدرتی طور پر وہ اس چوکی کے محافظ بھی بن گئے تھے۔ طارق پوسٹ کی طرف آنے اور جانے والے راستوں کی حفاظت زیادہ تر انہی مجاہدین کے ذمہ تھی۔ چونکہ ابھی 9/11 کا عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حکومت پاکستان بھی ساری دنیا کی طرح اپنی آزادی کے لیے جاری اس جہاد کو جائز اور مجاہدین کو برحق قرار دیتی تھی۔ البتہ فوج نے کبھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی۔ 5 NLI کو 4 پوائنٹس پر پوسٹیں قائم کرنے کا حکم ملا۔ ان 4 پوسٹوں میں ملاپ رکھنے کے لیے 5 NLI کے جانباز سی او نے لائن آف کنٹرول کے قریباً 1 کلومیٹر آگے اپنا ملاپ ہیڈ کوارٹر قائم کیا، جس کو بدر پوسٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے جوانوں کو لائن آف کنٹرول سے آگے 21 تا 24 کلومیٹر ایریا میں پھیلا دیا۔ ان شیر دلوں نے اس ایریا میں 26 پوسٹیں بنا لی۔ ہر پوسٹ پر 5 سے 25 تک افسر اور جوان موجود تھے۔ کمانڈنگ آفیسر نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے مکمل منصوبہ بندی کی اور آخر میں صورتحال یہ تھی کہ ایک یونٹ کے قریباً 95 مربع کلومیٹر کے علاقے کو اپنی کنٹرول میں لیا ہوا تھا۔ ایک پوسٹ پر عموماً 3 دن کی خوراک رکھی جاتی ہے۔ یہاں کے بے رحم موسم کے پیش نظر بسا اوقات یہ بھی ناممکن ہو جاتا ہے کہ ان 3 دنوں میں مرکزی مستقر سے کسی پوسٹ پر خوراک بھیجے جائے۔ حالت جنگ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کی صورت میں تو یہاں تک کمک پہنچانا عام حالات میں بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ جنگ کی تو بات ہی اور تھی۔ یہاں عموماً حالت امن میں جوانوں کو کئی دن فاقے کرنے پڑتے تھے، خصوصاً کھلے آسمان تلے موجود جوان اور افسر کھانا پکانے کے لیے فیول ٹیبلٹ ہی استعمال کرتے تھے، جو ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ 13 NLI کو 18 کلومیٹر پر پھیلے ایریا کی حفاظت ممکن بنانی تھی۔ انہوں نے کافر پہاڑی کے گرد 3 پوسٹیں قائم کر لی تھی۔ 31 ایک ہی ریجمنٹ وانکو میں تھی، جہاں وہ براہ راست دشمن کی توپوں کی زد میں رہتے تھے، اور ساری ریجمنٹ ایک بڑے پہاڑی تودے کے نیچے چھپ کر دشمن کا مقابلہ کرتی تھی۔ جب بھی وہ اپنی کمین گاہوں سے نکلتے، ان پر دشمن فائرنگ شروع کر دیتا، اس لیے ان کی تمام نقل و حرکت رات کے اندھیرے میں ہوتی اور ہر لمحہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی وہ یہاں موجود تھے۔ اس لڑائی کا ایک اہم کردار 24 سندھ ریجمنٹ بھی تھی، جسے جنوری 1999 میں ڈومیل سیکٹر کی حفاظت کے لیے بلایا گیا۔ اس محاذ کی چوڑائی قریباً 45 کلومیٹر ہے، جسے کرنل طاہر اکبر نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس شیر دل یونٹ نے 15 ہزار فٹ کی بلندی پر 8 پوسٹیں بنائیں، جہاں عام حالت میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان کے دائیں بائیں 12 اور 10 NLI تعینات تھی۔ جو لوگ اس میدان کو سجا رہے تھے، ان کے نزدیک اب میدان لگ گیا تھا۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ممکن تھا۔ اب ان جوانوں اور افسروں کو اس دشمن کا انتظار کرنا تھا، جس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے انہیں میدان میں اتارا گیا تھا۔ اپنی دانست میں جس جرنیل نے دشمن کو سرپرائز دینے کا اہتمام کیا تھا، شاید اس کا گزر بھی کبھی ان علاقوں سے نہ ہوا ہو۔ یہاں ایک سانس اپنا مول چکاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایوالانچ اس علاقے میں آتے ہیں۔ ان سب شکنوں نے کب تک موسم کی عذابناکیاں برداشت کرنی تھی؟ کب تک انہیں اس برفیلے جہنم میں رہنا تھا؟ کسی کو علم نہیں تھا۔ شاید ان کے کمانڈنگ افسروں سے بھی یہ سب کچھ پوشیدہ رکھا جا رہا تھا۔ کیوں؟
اس سوال کا جواب فی الوقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ 12 NLI کو قریباً 22 کلومیٹر مربع کے دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اپنی پوسٹیں قائم کرنے کے بعد اب وہ اندیکھے دشمنوں کے انتظار میں بیٹھے تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی تک بھارتی اس علاقے میں واپس نہیں لوٹے تھے اور نیچے کسی محفوظ علاقے میں بیٹھے تھے۔ یہ لوگ کبھی کبھی یہاں گشت کرنے آتے یا پھر وقتی طور پر 2-4 دن کے لیے کوئی پوسٹ قائم کر کے واپس لوٹ جاتے۔ ان کے افسر شاید اتنی شدید سردی میں انہیں موت کی اس وادی میں دھکیلنے کا خطرہ مول لینے سے ڈرتے تھے، اور یہ ایک طرح سے بے آباد سا علاقہ ہو چکا تھا جس سے اب گرمیوں میں ہی آباد ہونا تھا۔ بھارتی فوجیوں کے برعکس پاکستانی افسر اور جوان اس بلا خیز موسم کا جبر برداشت کرتے انتظار کا کرب سمیٹ رہے تھے۔ دن کو تو نیند کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، رات کو یہ خوف ان کے لاشعور میں ہمیشہ موجود رہتا کہ کسی بھی لمحے کوئی ایوالانچ آ جائے گا اور انہیں اپنے ساتھ ہزاروں من برف تلے لے جائے گا، جہاں سے شاید ان کے پیاروں تک کبھی ان کی لاشیں بھی نہ پہنچ سکے گی۔ 24 اور 25 فروری کی درمیانی رات ایک ایسا ہی عذاب لے کر آئی۔ 12 NLI کی پوزیشنوں میں سے ایک پر سپاہی سرور اور افسر جان سنتری ڈیوٹی دے رہے تھے جب انہوں نے ایک برفانی تودہ گرنے کی آواز سنی۔ افسر جان کا تعلق اسی علاقے سے تھا، اس لیے اس خطرے کو اس کے حساس کانوں نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی سرور کو، جو کچھ فاصلے پر دوسری سمت پہرا دے رہا تھا، آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس خطرے کا احساس دلانا چاہا۔ سرور لونی آ گئی، اس نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے چلاتے ہوئے کہا۔ سرور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھو، اس نے ہاتھ کی انگلی سے دور اوپر اشارہ کیا، جہاں سے برفانی تودہ برق رفتاری سے انہیں نگلنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سرور تم اذان دو، میں باقی ساتھیوں کو خبردار کرتا ہوں، افسر جان چلایا۔ یہ بات ان کے ایمان کا حصہ بن چکی تھی کہ ایوالانچ کو دنیا کی کوئی طاقت تو نہیں روک سکتی، لیکن اذان کی آواز پر وہ رک جاتا ہے۔ سپاہی سرور نے اس پوزیشن میں اذان دینے کے لیے گن کاندھے سے لٹکائے ہوئے کان میں انگلیاں دے لی۔ افسر جان بھاگتا ہوا اگلو تک گیا۔ اس نے اپنی دانست میں بہت ہمت کی تھی، لیکن برحم لونی کے سامنے وہ ہار گیا۔ عین ان لمحات میں جب افسر جان نے اگلو کا دروازہ کھول کر اپنے افسروں اور ساتھیوں کو ہوشیار کرنا چاہا، لونی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ بے رحم ایوالانچ نے پلک جھپکتے ان سب کو نگل لیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر سپاہی سرور، جس نے آذان کا آغاز کیا تھا، اس سے محفوظ رہا تھا۔ وہ اس پوسٹ پر واحد زندہ بچنے والا جوان تھا۔ ایوالانچ نے میجر اسد اللہ، کیپٹن اعظم اقبال، صوبیدار غلام مہدی، نائب صوبیدار شکور خان، نائک عبدالوکیل، لانس نائک محمد علی، سپاہی افسر جان، سپاہی بابر علی، سپاہی محمد علی، سپاہی غلام قادر، سپاہی محمد عباس، سپاہی شکور جان، سپاہی رحمت جان اور سپاہی غلام محمد کو مرتبہ شہادت سے سرفراز کیا تھا۔ حیدران کی شہادتوں کا سفر آغاز ہو چکا تھا۔ انہوں نے ابتدائی میں جتنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کی انتہا کیا ہوگی، اور آنے والے وقت نے یہ دکھا بھی دیا تھا۔ اس علاقے میں موجود باقی جوانوں کو بھی اس سے کچھ مختلف صورتحال کا سامنا نہیں تھا۔ صبح سے شام کرنا کاردار ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ابھی تک وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس مہم جوئی کا مقصد کیا ہے۔ اگر انہیں یہ علم ہوتا کہ وہ سری نگر پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کا مورال آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا۔ یہ تو ان کے اپنے اندازے تھے کہ یہاں انہیں کیا ہونے والا ہے۔ ابھی تک نہ تو ان کے کمانڈنگ افسروں کو بریف کیا گیا تھا، نہ ہی انہیں کچھ بتایا گیا تھا۔ مارچ کے آغاز تک زندگی کا یہی معمول رہا۔ اس دوران ایسا کوئی موسمی عذاب نہیں تھا جو ان پر نازل نہ ہوا ہو۔ 12 مارچ کو میجر جنرل جاوید حسن نے انہیں سرپرائز وزٹ دیا اور وہ 12 NLI کے زکریہ بیس، پھر مڈل پوائنٹ تک گئے، اور انہوں نے کنٹرول لائن کے پار دشمن کے علاقے میں داخل ہونے والا پہلے اعلیٰ فوجی افسر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ میجر جنرل جاوید حسن نے دور دور تک پھیلی پوسٹوں پر موجود قریباً ہر جونیئر افسر سے ملاقات کی یا فون پر بات کی، ان کی ہمت کی داد دی، ان کی حوصلہ افزائی کی اور واپس لوٹ گئے۔ 26 مارچ کو 3-4 مزید اعلیٰ افسران نے دورہ کیا، جوانوں سے ملاقاتیں کی، ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں ڈٹے رہنے کی تلقین کی۔ اب یہاں موجود چھوٹے اور بڑے افسران، سردار صاحبان اور جوان کم از کم یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ بھارت کے ساتھ کوئی بڑا مارکا ہونے کے امکانات ہیں۔ اس مرحلے پر جوانوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی کہ ضرور انہیں سری نگر پر قبضے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جو ان کے لیے خواب تھا، جس کی تعبیر اپنی زندگی میں دیکھنا ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی بڑھتی سرگرمیوں نے لائن آف کنٹرول پر بھی حالت جنگ کا سماں باندھ رکھا تھا۔ آئے روز بھارتی اور پاکستانی فوجوں میں جھڑپیں معمول بنتی جا رہی تھیں، اور پاکستانی فوج کی جونیئر قیادت جلد از جلد دشمن سے روبرو مقابلہ کر کے 1971 کا بدلہ چکانے کی آرزومند تھی۔
ان کی یہ خواہش پوری ہوگی یہ جان کر جوانوں کا مورال بڑھنے لگا تھا، جس نے اپنی انتہاؤں کو 28 مارچ 1999 کو چھوا، جب حیرت انگیز طور پر گلتری پوسٹ پر قریباً 10 بجے ایک ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا۔ ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا کہ اس میں سوار کون ہے۔ گلتری پر موجود جونیئر افسران اور جوان حیرت سے دنگ رہ گئے جب انہوں نے دیکھا ہیلی کاپٹر سے اتر کر آنے والا پہلا شخص کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی آرمی کا چیف جنرل پرویز مشرف ہے، جس کے عقب میں 10 کور کے لیفٹیننٹ جنرل محمود، چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان اور میجر جنرل جاوید حسن ہے، جو چند روز پہلے یہاں کا دورہ کر کے گئے تھے۔ جنرل جاوید حسن اپنی ٹروپس کی کامیابی پر بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف اور ان کے ہمراہیوں کو بریفنگ دی اور انہیں بتایا کہ تقریباً ہر قابل ذکر جگہ پر ان کا قبضہ ہے اور سری نگر دراس روڈ کا ہدف ان کی توپوں کی زد میں ہے۔ مجاہدین پہلے سے ہی اس علاقے میں سرگرمی عمل تھے۔ پاکستانی فوج کی موجودگی سے انہیں مزید تقویت ملی اور وہ بھارتی فوج کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ جنرل مشرف نے 1971 میں خواب دیکھا تھا جب وہ کپتان یا میجر تھے اور آج وہ اس خواب کو حقیقت میں ڈھلتا دیکھ رہے تھے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے شاید اپنی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے تمام احتیاطی بالائے طاق رکھ کر کنٹرول لائن عبور کی اور دشمن کے علاقے میں قریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود زکریہ بیس پر جا پہنچے، جہاں 12 NLI کے CO لیفٹیننٹ کرنل امجد شبیر اور اس کے ماتحتوں نے چیف آف آرمی سٹاف اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کیا تھا۔ دشمن کے علاقے میں 12 کلومیٹر اندر فوج کے چیف آف سٹاف کی موجودگی نے جونیئر افسر سردار صاحبان اور جوانوں کے بدن میں بجلیاں بھر دیں۔ ان کے جذبات دیدنی تھے۔ نعرہ ہائے تکبیر، نعرہ ہائے حیدری، پاکستان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے برفیلے پہاڑ بھی گونجنے لگے۔ جنرل مشرف اس سے بھی آگے کی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے جوانوں اور افسروں کو مزید سرپرائز دیا کہ وہ رات یہاں گزاریں گے اور اگلے روز عید کی نماز اپنے جوانوں کے ساتھ یہاں پڑھنے کے بعد ہی واپس روانہ ہوں گے۔ اس خبر نے تو اس محاذ پر موجود جوانوں اور افسروں میں ہلچل مچا دی۔ چیف آف آرمی سٹاف کے کسی فیصلے کے سامنے کسی کو دم مالنے کی مجال نہیں تھی، لیکن 12 NLI کے لیے یہ سوچ ہی سہانی روح بنی ہوئی تھی کہ اگر خدا نخواستہ دشمن باخبر ہو گیا، وہ رات ہر جوان سردار صاحب اور افسر نے جا کر گزاری تھی۔ جب تک فوج کا چیف آف آرمی سٹاف یہاں موجود تھا، ان کے لیے ایک لمحے کی غفلت بھی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں نے اگلے روز عید کنٹرول لائن کے 12 کلومیٹر دور بھارتی علاقے میں اپنے جوانوں کے ساتھ منائی۔ انہوں نے ان سے مختصر خطاب کیا، ان کے حوصلوں کی بے پناہ داد دی اور انہیں آگاہ کیا کہ وہ نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، وہ تاریخ جو حالات کا دھارا ہی بدل کر رکھ دے گی۔ اس مجاہدانہ خطاب نے جوانوں کا مورال آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے جنرل صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ اس مرتبہ بھارتیوں کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ دوبارہ وہ کبھی پاکستان یا کشمیر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ جنرل صاحب نے گھوم پھر کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن کے دلوں کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، 10 بجے تک کا وقت گزارا، جس کے بعد اپنے جوانوں اور افسروں کے فلک شدہ افناروں میں ان کا ہیلی کاپٹر واپسی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کی روانگی کے بعد یہاں کی جونیئر کمانڈ کو کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک خوفناک اور تباہ کن جنگ لڑنے جا رہے ہیں، جس کا انجام صرف اور صرف ان کی فتح ہے، کیونکہ فتح کے علاوہ انہوں نے کسی دوسرے آپشن کا سوچا بھی نہیں تھا۔ کیپٹن انوج کے لیے شیپالی کی آمد سے زیادہ اہم اور کوئی خبر نہیں تھی۔ دونوں کی ملاقات آج 3 ماہ بعد ہوئی اور یہ 3 ماہ جس کرب میں کیپٹن انوج نے گزارے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا تھا۔ وہ گزشتہ 6 ماہ سے سری نگر میں تھا۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر کا بیٹا ہونے کے ناطے یوں تو اسے فوج میں دوسروں کے مقابلے میں ایج حاصل ہی تھا، لیکن اپنی ذہانت سے بھی اس نے اپنے لیے دوسروں کے دلوں میں بڑی جگہ بنا لی تھی۔ برہمن گھرانے سے انوج کا تعلق ضرور تھا اور خصوصاً اس کی ماں جو دلی کے کالج میں انگریزی کی پروفیسر تھی، بڑی ہی قدامت پسند عورت تھی۔ اس کا خاندان اعلیٰ سرکاری افسروں سے بھرا پڑا تھا، لیکن ہر گھر میں ایک مندر ضرور موجود تھا۔ 2-3 ماہ بعد کسی نہ کسی بڑے مندر کی یاترا اور وہاں کوئی بڑا چڑھاوا چڑھانا ان کا معمول تھا۔ شیپالی سے اس کی ملاقات بھی اس چکر میں ہوئی تھی۔ اس روز اچانک ہی اسے پتا جی کا فون آ گیا، ہم لوگ ماتا رانی کے درشنوں کے لیے وشنو مندر جا رہے ہیں، تم کٹرا کے آفیسرز میس پہنچ جاؤ، وہاں کرنل ملہوترا تمہارا منتظر ہوگا۔ انوج کے لیے کسی سوال کی گنجائش موجود نہیں تھی۔ اس کی وجہ اس کے پاپا جی ہی تھے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خود کو بریگیڈیئر ہی سمجھتے تھے۔ وہ بس آرڈر کرتے تھے اور اس بات کا تکلف ہی نہیں کرتے تھے کہ دوسری طرف اپنی بات کا جواب تو سن لیں۔ انوج کے لیے یہ کوئی پہلا تجربہ نہیں تھا
کہ اتنے شارٹ نوٹس پر اسے سری نگر سے بریگیڈیئر صاحب کے حکم پر جموں جانا پڑ رہا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ اکثر ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاپا نے اس کی چھٹی کا بندوبست پہلے ہی کر لیا ہوگا، کیونکہ اس کا کمانڈنگ افسر بریگیڈیئر شکلا کا خاص شاگرد تھا اور آج تک استادی شاگردی کے اس رشتے کو بخوبی نبھا رہا تھا۔ کیپٹن انوج شکلا کے لیے اس کا اوسی ہی نہیں، بھارتی فوج کے ہر دوسرے افسر کے لیے انکل کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ بریگیڈیئر شکلا 5 سال تک کمانڈر اینڈ سٹاف کالج کا کمانڈنٹ رہا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا افسر اسے اپنی گزشتہ 3 سالہ نوکری میں ملا ہوگا جو انہیں نہ جانتا ہو۔ ان دنوں اسے اپنی یونٹ کے ساتھ سری نگر پہنچے ابھی 10واں ہی روز تھا۔ ان 10 دنوں میں اسے سوائے معمول کی پیٹرولنگ کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس دوران ایک مرتبہ اس کا ٹکراؤ آتنکوادیوں سے ہوا تھا، جنہوں نے گھات لگا کر حملہ کیا، لیکن آرمڈ کار میں ہونے کی وجہ سے وہ فائرنگ سے محفوظ رہا۔ البتہ اس کا کورس میٹ کیپٹن بھاٹیا، جو جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، زخمی ہو گیا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی گولی اسے براہ راست نہیں لگی، ورنہ ڈرائیور کے ساتھ وہ بھی سورگ باش ہو جاتا۔ فائرنگ اتنی اچانک اور تیز تھی کہ 3-4 منٹ تک تو آرمڈ کار سے باہر نکلنا کیپٹن انوج کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن وہ ڈرا اور گھبرایا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو للکارا، جنہوں نے اندھا دھند جوابی فائرنگ کی۔ 2-3 منٹ بعد انوج کو احساس ہوا کہ وہ ہوا میں گولیاں چلا رہا ہے۔ حملہ آور تو غائب ہو چکے تھے، البتہ وہاں سہمے ہوئے کشمیری بچے، عورتیں اور مرد کونوں خدروں میں اپنی جان بچانے کے لیے ضرور چھپے ہوئے تھے۔ ان کا پیچھا کرو، اس نے اپنے ساتھیوں کو للکارا۔ اپنی گن سنبھال کر وہ سامنے گلی کی طرف بڑھا جس طرف اس نے حملہ آور کو بھاگتے دیکھا تھا، لیکن اچانک ہی میجر بھٹل نے اسے روک دیا تھا۔ سر وہ اس طرف، اس نے ہاتھ کی انگلی سے ایک سمت اشارہ کیا۔ اٹس ٹریپ آئی نو، انہوں نے انوج کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ انوج چونک کے بغیر نہ رہ سکا۔ واقعی اگر وہ اندھا دھند ان کے طاقوں میں جاتا اور اس تنگ گلی میں داخل ہوتا تو اس کے کسی ساتھی کا کیپٹن انوج سمیت ان اندھی گولیوں سے سلامت باہر آنا کبھی ممکن نہ ہوتا۔ تھینک یو سر، اس نے میجر کی طرف دیکھ کر احساس تشکر سے سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ زخمی کیپٹن بھاٹیا اور 3 ساتھیوں کی لاشیں لے کر واپس جا رہے تھے۔ کیپٹن انوج کے لیے پہلا تجربہ ہی بڑا بھیانک تھا۔ اس نے اپنی یونٹ کے یہاں آنے سے پہلے ان افسروں اور جوانوں کی باتیں سنی تھیں جو سری نگر میں ڈیوٹی کر کے گئے تھے۔ ان میں سے بیشتر تو اسے ذہنی مریض دکھائی دیتے تھے۔ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پہلا سوال کیا۔ جواب میں فوراً بریگیڈیئر صاحب اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے اور وہ اپنی اس بزدلانہ سوچ ہی پر لعنت بھیجنے لگا۔ وہ بریگیڈیئر شکلا کا صاحبزادہ تھا۔ اس کے باپ کے سینے پر ملٹری اعزازات کی قطار سجی ہوئی تھی اور اس کا شمار بھارتی فوج کے چنیدہ افسروں میں ہوتا تھا۔ اس روز کیپٹن انوج نے ڈٹ کر سری نگر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ بریگیڈیئر صاحب کا میسج تو مل گیا ہوگا؟ اس کے سی او نے فون آنے کے کچھ ہی دیر بعد اس سے پوچھا۔ یس سر، کیپٹن انوج نے قدم جمائے ہوئے کہا تھا۔ آج شام کو نکل جاؤ، ایک یونٹ واپس جا رہی ہے، تمہیں راستے میں ڈراپ کر دیں گے۔ کمانڈنگ آفیسر نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ بٹ سر یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، انہوں نے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ اس روز کیپٹن انوج کے دل میں اپنے باپ کے لیے عزت دو چند ہو گئی۔ ان حالات میں جب کہ کسی کو 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ملتی، اسے 3 دن کی چھٹی مل چکی تھی۔